ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کا متفقہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلے کے لیے عدالت نے فریقین کو الیکٹرانک نوٹس بھجوائے تھے۔ 19 جون کو چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے کیس کی 6 سماعتیں کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعتیں کیں۔ درخواست گزاروں نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ وزیراعظم کے سابق معاون خصوصی عطا طارق نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عطا طارق نے کہا کہ آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے۔ عدالت کا کام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ پارلیمان کے اختیار میں عدالت کی بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں۔ اس مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں، کمزور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ قانون بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کا پرانا مطالبہ تھا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ جس ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی، کہا جا رہا ہے دوسرا آپشن بھی اسی سے کرایا جائے۔ آئین کہتا ہے آپ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکتے ہیں۔ نگراں وزیراعظم چننے کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج دوسری بیٹھک ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نگراں وزیراعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کیا ہے، جبکہ دیگر ناموں میں صادق سنجرانی، حفیظ شیخ، میاں محمد سومرو، فواد حسن فواز شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے 3 ناموں میں شامل چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے وزیراعظم سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئین ہمیں 3 دن کی رعایت دیتا ہے، امید ہے اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 7 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں چیئرمین تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور اسپیشل پراسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کی درخواست عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معافی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں بڑا فیصلہ، موجودہ دور میں تعینات پولیس و انتظامی افسران کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ سندھ کابینہ نے نگراں حکومت کا تقرر تبادلوں کا اختیار سلب کر دیا۔ نگراں سندھ حکومت افسران کے تقرری و تبادلے نہیں کر سکے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا الوداعی اجلاس ہوا۔ کابینہ نے نگراں حکومت کے دوران تقرریوں پر پابندی عائد کر دی۔ سندھ کابینہ نے ایس پی ایس سی کی بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایس پی ایس سی کی بھرتیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈونر ایجنسیز منصوبوں کے لیے ضروری تقرریاں جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کے بعد 100 انڈیکس 1000 پوائنٹس اضافے سے 48,808 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز پی ایس کاروبار کا منفی دن رہا اور دن کا اختتام 419 پوائنٹس کمی کے بعد 47,808 پوائنٹس پر ہوا تھا۔ حصص بازار میں گزشتہ روز 32 کروڑ شیئرز کے سودے 12 ارب 75 کروڑ میں طے ہوئے۔ ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آج سے آٹا، گھی، چینی، دالیں، چاول سستے کر دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز کر دیا۔ بنیادی اشیاء آٹا، گھی، چینی، دالیں اور چاول آج سے سستے ترین ریٹس پر مہیا کیے جائیں گے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ گھرانے سبسڈی کے لیے اہل تصور ہوں گے، جس سے ملک بھر کی تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ کی آبادی مستفید ہو سکے گی۔ رجسٹرڈ صارفین کو سبسڈی حاصل کرنے کے لیے کاؤنٹر پر اپنا اصل شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے بعد آٹا 648 روپے 10 کلو کا تھیلا، گھی 353 روپے فی کلو، چینی 100 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پارلیمان کا جمہوری انداز میں اقتدام ایک اچھا شگون ہے۔
حال ہی میں تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر راجہ پرویز اشرف نے آصف علی زرداری کو موجودہ اسمبلی میں مثبت کردار اور بے مثال خدمات پر یادگاری شیلڈ پیش کی۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری انداز میں پارلیمانی نظام کو آگے بڑھایا۔ 15ویں قومی اسمبلی کی تکمیل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے مشکل حالات میں حکومت چلانے میں بھرپور رہنمائی کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف واپس لندن پہنچ گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 1.5 ماہ سے زائد عرصہ امارات اور سعودی عرب میں گزار کر نواز شریف لندن واپس آ گئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے 3 یورپی ملکوں کا بھی دورہ کیا۔ نواز شریف 24 جون کو دبئی روانہ ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت نون لیگی رہنماؤں کی چند روز میں لندن آمد کا امکان ہے، جہاں نون لیگ کے قائد کی وطن واپسی کے مجوزہ پلان پر بھی بات چیت ہوگی۔ فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ چند ہفتے لندن میں قیام کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے۔ ان کی اپیلوں میں بڑی جان ہے۔ نواز شریف کو بے بنیاد اور انتقام کی بنیاد پر سزائیں ہوئی تھیں، انہیں عدالتوں سے نواز شریف کو ریلیف ملے گا اور باعزت بری ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں جو حالات بیان کیے بالکل وہی ہیں، یہی حالات کبھی میں نے بھی بیان کیے تھے۔ میں نے جیل میں 6 ماہ گزارے۔ چیئرمین پی ٹی آئی رات کو 2 سے 3 مرتبہ نہایا کریں، گیٹ پر چادر ڈال لیا کریں، کیڑوں سے بچنے کے لیے کان میں کاٹن ڈال لیں۔ اپنے تمام تجربات انہیں بتا دیے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کے صدر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی میرے تجربات پر عمل کر کے اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق جیل میں ایسے حالات نہیں، انہیں بہتر انداز میں رکھا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو بیڈ، ٹیبل فین کی سہولت، جیل تو جیل کوئی ہوٹل نہیں۔ انہوں نے عدالت میں سہولت کی درخواست دی ہے۔ عدالت سے اجازت لے کر گھر سے کھانے کی سہولت مل جائے گی۔ شمالی وزیرستان میں تحصیل اسپین کے گاؤں برکلی میں دلہے کی فائرنگ سے 3 کم عمر بھتیجے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق دلہے حمید اللہ نے شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کی۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے بچے اس کے 3 کم عمر بھتیجے تھے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 14 اور 8 برسوں کے درمیان ہیں۔ ایس ایچ او کے مطابق زخمی دونوں بچوں کو دوابہ ضلع ہنگو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن درست نہیں۔ ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ امریکی جریدے میں شائع ہونے والے سائفر کی مبینہ وطن کے حوالے سے سابق وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ سائفر لیک ہونے سے متعلق سابق وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ جریدے میں سٹوری لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکومنٹ صحیح ہے یا غلط۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ خبر میں بار بار کہا گیا کہ سورس ملٹری ہے، مجھے لگ رہا ہے سورس سے متعلق الٹا کہا جا رہا ہے۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ ایک فیکٹ ہے کہ ایک سائفر غائب ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے خود کہا تھا۔ سابق وزیر مملکت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد جو حکومت آئی، کیا اس نے روس سے تعلقات ختم کر دیے؟ کیا ہم نے یوکرین پر نیوٹرل موقف ختم کر دیا؟ ہینا ربانی کھر نے مزید کہا سازش کے خط و خال وجود نہیں رکھتے۔ انٹرنل ڈاکومنٹ پر آج سے پہلے کسی نے سیاست نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی نیوز ویب سائٹ پر سفارتی سائفر شائع ہونے کے بعد ایک بار پھر ایک اعلیٰ اختیارات پر مبنی عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سائفر سے متعلق رپورٹ شائع ہونے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات کی صداقت مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ عدالتی کمیشن سائفر کے معاملے کی مکمل تحقیقات کرے اور بعد ازاں اس کے نتائج کو منظر عام پر لائے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ رپورٹ کے انکشاف سے ظاہر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے الٹا گیا، جو ایک سازش تھی۔ پاکستانی نژاد کینیڈین کونسلر آسما ملک ٹورنٹو کی پہلی مسلم ڈپٹی میئر بن گئیں۔ سٹی آف ٹورنٹو کی نئی میئر اولیویا چاؤ نے ان کی تقرری کا باقاعدہ اعلان کیا۔ آسما ملک گزشتہ بار سٹی الیکشن میں وارڈ 10 سے کونسل کا الیکشن جیتی تھیں اور حجاب پہننے والی پہلی مسلم کونسلر تھیں۔ سابق میئر جان ٹوری کے استعفے کے بعد اولیویا چاؤ میئر کے عہدے پر کامیاب ہوئیں اور آسما ملک کو ڈپٹی میئر بنا دیا۔ امریکی ریاست ہوائی کے جنگلات میں لگی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 53 ہو گئی۔ آگ سے سینکڑوں مکانات و عمارتیں جل گئیں۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے آگ بجھانے میں شدید مشکلات کے سبب تباہی نہ روکی جا سکی۔ جنگلات میں لگی آگ سے تاریخی سیاحتی مقام جل کر تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے ہوائی کے جنگلات میں آگ کو بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ آگ کے سبب کاؤنٹی میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ آگ لگنے کے باعث متعدد بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ ریاست ہوائی کے گورنر کا کہنا ہے کہ آگ سے ہونے والے نقصان کا مکمل اندازہ لگانے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت کے مقابلے میں مضبوط قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کی ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے بجائے تباہ کیا جا رہا ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیئرمین ذکا اشرف کو کرکٹرز کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مشکلات میں گھرے ہوئے کرکٹرز کا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نوجوان فاسٹ بولرز کی ویڈیوز دیکھ کر ان کی رہنمائی کرنے کی پیشکش کی ہے۔ نوجوان فاسٹ بولرز کو ماضی کی طرح کریز کے استعمال، فیلڈ پلیسنگ اور یارکرز کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ سرفراز نواز نے کہا کہ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے ایک اچھی ٹیم منتخب کی ہے۔ 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کرنا اچھی بات ہے۔ کھلاڑی موسم سے ہم آہنگ ہوں گے۔ اگر کوئی کھلاڑی فٹنس مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو اسکواڈ میں ہی کھلاڑی موجود ہوں گے جنہیں کھلایا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دور میں کھلاڑیوں کو انجریز اور فٹنس کا خیال رکھنا ہوگا۔ سابق فاسٹ بولر کا ماننا ہے کہ پاکستان ٹیم بھارت کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ بھارتی ٹیم کا کمبینیشن نہیں بن سکا۔ کپتان تبدیل ہو رہے ہیں، نئے کھلاڑیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ٹیم بنا نہیں کرتی بلکہ تباہ ہوتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔